یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 8 پلیٹ فارم پر یہ پروگرام لائیو نشر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو آپ سے پھر گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک جو چینل پر دیکھ رہے ہیں، اگر انہوں نے وہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایک تو اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور زیادہ سے زیادہ ویڈیوز کو شیئر کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اب ہم باقاعدہ تقریر مشہور بھائی کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ مذاہب کی کیا کیا پیش گوئیاں اس متعلق ہیں کہ تیسری جنگ عظیم کس طرح رونما ہوگی اور کہاں سے وہ شروعات ہوگی اور اس کے کیا آثار ہوں گے اور کیا اس کی باقی حالات و واقعات ہوں گے. جی مشہور بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی محترم جری اللہ بھائی، شکریہ، بہت مہربانی. اصل بات یہ ہے کہ خدا کے متعلق جماعت احمدیہ یہ بات بڑے زور و شور سے کرتی ہے کہ ہمارا خدا ایک زندہ خدا ہے. میں نے بعض دفعہ یہ چیز محسوس کی کہ بعض غیر از جماعت لوگ ہمارے اس جملے کو سمجھ نہیں پاتے. میری ایک دفعہ کسی دوست سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ خدا مردہ بھی ہوتا ہے. اور ان کے لہجے سے بعد میں مجھے پتہ چلا وہ واقعی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ یہ جب ہم کہتے ہیں ہمارا خدا زندہ خدا ہے تو اس سے ہماری مراد کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ زندہ چیز ہستی جو ہے اس کے تصور کے ساتھ ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ وہ اپنے وجود کا خود ثبوت ہوتا ہے. میں زندہ ہوں تو میں یہاں موجود ہوں، بات کر رہا ہوں، آپ میری آواز سن رہے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ اپنے ثبوت رکھتی ہے اپنے ساتھ. مردے کو کندھوں پہ اٹھا کر لوگ لے کر چلتے ہیں. عموماً ہم دنیا میں یہی دیکھتے ہیں، جب انسان کوئی فوت ہو جاتا ہے، جب زندگی کے آثار اس میں نہیں رہتے تو پھر وہ دوسرے کے کندھوں پر سفر کرتا ہے. خود اس کے اپنے اندر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہوتے. تو خدا اپنی زندگی کا، اپنے وجود کا ثبوت خود دیتا ہے ہر دور میں، ہر زمانے میں. یعنی خدا ایسی ہستی نہیں ہے کہ جس کو اس کے ماننے والوں نے خود سوچ سمجھ کر دلائل کے ذریعے سمجھا ہوا ہے. مراد یہ ہے کہ اس کی ہستی کا پتہ چلایا ہوا ہے. اگر وہ دلائل کے ذریعے سوچے سمجھے نہ تو خدا ہے ہی نہیں کہیں. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ خدا خود ان کو وہ نشان دکھاتا ہے، خدا خود ان کو وہ دلائل بتاتا ہے اور سمجھاتا ہے جن پر غور کر کے ان کا ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. اور خدا کی ہستی کے وجود کا بہت بڑا ثبوت اس کا لوگوں سے کلام کرنا ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ تمام مذاہب کا اس بات پر یقین ہے، چاہے وہ اس کو اوتار کہیں، نبی کہیں، کوئی نام دیں، پروفٹ کہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ خدا جو کلام کرتا ہے وہ اپنے انبیاء سے کرتا ہے اور پھر جو لوگ ان انبیاء کے نقش قدم پر چل کر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہیں ان کو بھی اپنے کلام سے نوازتا ہے. اور قرآن نے بڑی واضح بات کی ہے کہ انبیاء کی 2 حیثیتیں متعین کی ہیں، بشیر اور نذیر. یا تو وہ گلیڈ ٹائڈنگز لے کر آتے ہیں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، اور یا پھر وہ انذار کی خبریں دیتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب میں یہ بات درج کی ہے کہ قرآن میں یہ دونوں چیزیں، خوف اور ریوارڈ، انعام، حضور نے کہا یہ 2 بزرگ نہروں کی طرح قرآن میں جاری ہیں. کہیں خدا نے انسان کو اس کی نیکیوں، اس کے اچھے اعمال کے بدلے میں جنت کی بشارت دی ہے، انعام کے متعلق بتایا ہے، اور کہیں پھر خدا نے انسان کو اس بات کا خوف دلایا ہے کہ جن راہوں پر تم چلتے ہو اگر وہ درست نہیں ہیں تو پھر ان کا انجام اچھا، برائی کا انجام اچھا نہیں نکلتا. اور یہ قانون بنانے والی چونکہ خدا کی ذات ہے لہذا وہ اپنی طرف اس کو منسوب کرتا ہے. لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں سے اپنی ہلاکت کا سامان کرتا ہے. ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ ان اللہ لغنی عن العالمین. جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے اپنے نفس کے لیے کوشش کرتا ہے. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کو ملتا وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. قرآن میں آیا تھا انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ تیرا ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے لیے یکساں ہے،
تو یہاں سورہ بقرہ میں اس آیت میں خدا نے ڈرانے والی جو چیزیں ہیں جن کے نتیجے میں انسان ہلاکت میں پڑ سکتا ہے ان کو قرآن میں کھول کے بتایا ہے، لیکن ساتھ ہی خدا نے یہ بھی بتایا کہ قرآن میں یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ درج فرمایا ہے کہ خدا نے کہیں انسان کو اچھے اعمال کے بدلے میں انعام کی خوشخبری دی ہے اور کہیں انسان کو بتایا ہے کہ تمہارے برے اعمال کے نتیجے میں ایک برا نتیجہ نکلے گا۔ اب یہ بات مذاہب کی دنیا میں بڑی واضح ہے، تمام مذاہب اس چیز کے قائل ہیں۔ اب انسان صحیح راستے پر رہے، انسان گناہوں میں ملوث نہ ہو، اس کے لیے ایمان کا اور یقین کا بڑھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں ان چیزوں کو بار بار لکھا ہے کہ تم ایک ایسے غار کے اندر نہیں جا سکتے جس میں تمہیں خطرہ ہو کہ کوئی شیر بیٹھا ہوا ہے، تم کسی ایسی چھت کے نیچے نہیں بیٹھ سکتے جس کے متعلق تمہیں ڈر ہو کہ نیچے گر جائے گی۔ یہ مثالیں دی حضور نے، زہر نہیں کھا سکتے تم، تو حضور نے کہا کہ اس لیے یہ یقین ہوتا ہے تمہیں کہ یہاں موت ہے، یہاں ہلاکت ہے، یہاں بربادی ہے۔ جب انسان کو خدا کی ذات کے متعلق یہ یقین میسر آتا ہے تو پھر انسان کے اعمال میں ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور یہ یقین خدا خود انسان کو مہیا کرتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے گفتگو شروع میں جب کی تو عرض کیا تھا کہ وہ زندہ خدا اپنی ہستی کا ثبوت خود اپنے کلام کے ذریعے دیتا ہے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک مذہب کی دنیا کی ایسی پیشین گوئی رکھنے لگا ہوں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی لوگ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد یہ کہتے ہیں جی ہماری مذہب کی کتابوں میں یہ درج ہے، گو کہ یہ بھی ان کی کم علمی ہوتی ہے۔ جو باتیں آج میں آپ کے سامنے رکھوں گا آپ دیکھیں گے ہزاروں سالوں سے کتابوں میں درج ہیں، لیکن امر واقعہ یہ ہے کہ اکثر لوگ ان کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ بہت کم لوگ ہیں جو مذہبی ذوق و شوق رکھتے ہیں، جو اپنے شوق سے مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری کوشش اسی ضمن میں ہے کہ ہم وہ چیزیں اپنے دوستوں کے آگے رکھیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اگر کسی کے دل میں خدا کا خوف تو ہو سکتا ہے کہ ہماری اس گفتگو سے اس کو فائدہ پہنچ سکے، اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ ایک بات میں یہاں عرض کروں گا آگے چلنے سے پہلے، اس سے پہلے کہ میں دوستوں کی خدمت میں حوالہ جات پیش کروں، وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس نے اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے جیسے خدا کے انبیاء دنیا میں آتے ہیں، جو لوگ ان پر ایمان لے کر آتے ہیں انہی کو وہ پیشین گوئیاں نظر آتی ہیں، انہی کو وہ پیشین گوئیاں سمجھ میں آتی ہیں۔ لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باتیں آج میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا یہ تمام لوگ ان کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسا کہ احمدی سمجھتے ہیں، اور ہماری ہمیشہ سے کوشش یہ رہتی ہے کہ شاید کسی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ میں جماعت احمدیہ کے دعوے پر سنجیدگی سے غور کروں، کیونکہ وہ خدا کی ذات جس کو ایک احمدی تجربہ کرتا ہے دوسرا اس کو کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو پیشین گوئیاں بائبل میں درج تھیں، جیسے خدا نے بائبل میں کہا کہ میں موسیٰ کی مانند ایک نبی بھیجنے لگا ہوں جو، اور اس کے منہ میں اپنا کلام، یہ پیشین گوئی مسلمانوں کو آج سمجھ میں آتی ہے، لیکن خود تورات اور بائبل کے پڑھنے والوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا ہوا ہے۔ اسی طرح بائبل اور تورات کی کئی پیشین گوئیاں جن کو آج مسلمان سمجھتا ہے، افسوس کہ خود ان کی کتابوں کے لوگ نہیں سمجھتے، اور اس کی وجہ اور اس کا نقصان، وجہ کیا ہوئی؟ نبی پاک ان کا انکار کر دیا، نقصان کیا ہوا؟ وہیں رک گئے۔ تو خدا کے ایک وجود کا جو یقین اور جو سلسلہ خدا نے چلایا ہے اس کا دروازہ وہ اپنے ہاتھ سے بند کرتے ہیں۔ یہ باتیں جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اس کو ہم نے 2 پروگرامز میں رکھا ہے، اس سے یہ چیز بڑی واضح ہوگی کہ ان پیشین گوئیوں کو آج جس طرح ایک احمدی سمجھتا ہے، افسوس ہے کہ دوسرے لوگ نہیں سمجھتے۔ میں سب سے پہلے اپنی گفتگو کے آغاز میں آپ کی خدمت میں تورات کے کچھ حوالہ جات پیش کروں گا۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ محترم جری اللہ بھائی، اگر آپ جو حوالہ جات ہیں، جی اب یہ ساتھ ساتھ میں مختصر سا اس میں تبصرہ کرتا چلا جاؤں گا۔ یہ دیکھیں، یہ تورات کا حوالہ ہے،
اور یہ ریفرنس آپ کو سارے ساتھ میں ہم دیتے چلے جائیں گے، جو بھی لوگ شوق رکھتے ہوں وہ جا کر کھول کر ان کو ویریفائی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں دوسری آیت سے، پہاڑ کی ننگی چوٹی پر پرچم لہراؤ، انہیں للکارو اور ہاتھ سے اشارہ کرو کہ وہ امراء کے پھاٹکوں سے داخل ہوں۔ میں نے اپنے مقدسوں کو حکم دیا ہے اور اپنے بہادروں کو بلایا ہے جو میری فتح یابی پر للکارتے ہیں کہ وہ میرے قہر کو انجام دیں۔ یہ خدا الہام کر رہا ہے۔ سنو، پہاڑوں پر شور و غل ہو رہا ہے جیسے کسی بڑے مجمع کا ہو، سنو مملکتوں میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، مملکتوں میں ہنگامہ مچا ہوا ہے، گویا مختلف قوموں کا اجتماع ہے۔ رب الافواج جنگ کے لیے لشکر جمع کر رہا ہے، وہ دور دراز کے ملکوں سے آئے ہیں، آسمان کی انتہا سے، خداوند اور اس کے قہر کے ہتھیار، تاکہ سارا ملک تباہ کیا جائے۔ واویلا کرو کیونکہ خداوند کا دن قریب ہے، وہ قادر مطلق کی طرف سے بڑی تباہی لے کر آئے گا، اس کی وجہ سے تمام ہاتھ ڈھیلے پڑ جائیں گے اور ہر شخص کا دل پگھل جائے گا۔ وہ دہشت زدہ ہوں گے، درد اور سخت تکلیف انہیں جکڑ لے گی اور وہ زچہ کی مانند درد سے تلملا اٹھیں گے۔ وہ پرخوف نگاہوں سے ایک دوسرے کا منہ تاکیں گے اور ان کے چہرے مشتعل ہوں گے۔ دیکھو خداوند کا دن آ رہا ہے اور قہر شدید، غصہ سے بھرا ہوا نہایت دہشت انگیز دن، تاکہ ملک کو ویران اور اس میں بسنے والے گناہ گاروں کو نیست و نابود کر دے۔ آسمان کے ستارے اور کواکب بے نور ہو جائیں گے، ابھرتا ہوا سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند کی روشنی جاتی رہے گی۔ میں دنیا کو اس کی برائی کی اور شیرینوں کو ان کے گناہوں کی سزا دوں گا۔ میں مغروروں کے گھمنڈ کو ختم کر دوں گا اور سنگ دلوں کے غرور کو پست کر دوں گا۔ اب آپ کہیں گے جی یہاں تیسری جنگ کہاں سے آ گئی؟ امر واقعہ یہ ہے کہ پیشین گوئیوں میں استعارہ استعمال ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ کئی قسم کے حالات پر منطبق ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں پہلے کبھی جنگیں نہیں ہوئی، لیکن یہاں اس پیشین گوئی میں جماعت احمدیہ کے افراد اس کو بڑی اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ ایک کرینہ خدا نے ایسا استعمال کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے بھی جنگیں ہوئی ہوں تو ہوئی ہوں، لیکن اس وقت جنگوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور ایک ایسی جنگ کا ہونا یا ایسی جنگوں کا ہونا جس میں پوری دنیا شامل ہو جائے گی، مختلف قومیں، دور دور کے ممالک اس میں شامل ہو جائے، جیسا کہ یہاں پہ درج ہے مختلف قوموں کا اجتماع ہوا۔ اور وہ کرینہ کیا ہے؟ سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند کی روشنی جاتی رہے گی۔ جماعت احمدیہ کے مخالف بھی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعوے کی سچائی کے لیے سورج اور چاند گرہن کا نشان جماعت کے لیے کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے، یہ نہیں کہ ہمارے مخالف اس کو آرام سے مان لیتے ہیں، ہمیں علم ہے اس چیز کا بہت اچھی طرح، لیکن جو لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر ایمان لے کر آتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ نشان زور و شور سے پورا ہوا ہے۔ آگے چلاتے ہیں، اگلا حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور آپ دیکھے جائیے گا کہ کیسے بات واضح ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نیچے حوالہ بھی درج ہے تورات کا، یساع 14:13۔ اچھا، یہاں یہ پیج نمبر جو ہے یہ تو وہ میرے پاس جو اس کا پڑا ہوا ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ، اس کا پیج ہے، آپ کا پیج آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ حوالہ باقاعدہ موجود ہے، لوگ جا کر اس کو ادھر دیکھ سکتے ہیں۔ میں انسان کو خالص سونے بلکہ اوفیر کے سونے سے بھی کامیاب بنا دوں گا۔ مراد یہ ہے کہ انسان تھوڑے رہ جائیں گے بہت، جیسے سونا کامیاب ہے نا، تھوڑا ہے سونا دنیا میں اس لیے اس کی قیمت زیادہ، تو انسان یہ واقعات جب ہوں گے اس کے بعد دنیا میں انسان بہت تھوڑے رہ جائیں گے، اس لیے میں آسمانوں کو لرزاؤں گا اور زمین اپنی جگہ سے ہل جائے گی، یہ رب الافواج کے قہر سے اس کے بھڑکتے ہوئے غصہ کے دن ہوگا۔ آگے جری اللہ بھائی اگر آپ چلائیں، اگلا حوالہ میں دوستوں کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ میں لوگوں کی ایک بڑی بھیڑ کے ساتھ تجھ پر اپنا جال پھیلاؤں گا اور وہ تجھے میرے ہی جال میں کھینچ لیں گے۔ میں تجھے زمین پر پھینک دوں گا، تجھے کھلے میدان میں پٹک دوں گا اور ہوا کے تمام پرندوں کو تجھ پر بسیرا کرنے دوں گا اور زمین کے تمام درندے سیر ہونے تک تجھے نگلتے رہیں گے۔ میں تیرا گوشت پہاڑوں پر پھیلا دوں گا اور تیرے باقی اعضاء سے وادیوں کو بھر دوں گا۔ میں زمین کو پہاڑوں تک تیرے بہتے ہوئے خون سے سینچوں گا اور نالے تیرے خون آلود گوشت سے بھر دیے جائیں گے۔ جب میں تجھے مٹاؤں گا اس وقت میں آسمان پر پردہ ڈال دوں گا اور اس کے ستاروں کو بے نور کر دوں گا۔ میں آفتاب کو بادلوں سے چھپا لوں گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا۔ میں تمام نورانی اجرام فلک کو تجھ پر تاریک کر دوں گا اور تیرے ملک کو تاریکی سے ڈھانپ دوں گا۔ یہ خداوند نے فرمایا ہے، جب میں مختلف قوموں کے درمیان اور ان ملکوں میں جو تیرے لیے اجنبی ہیں تجھے تباہ کر ڈالوں گا،
मैं कई कौमों को तेरी वजह से हैरत ज़ा कर दूंगा, जब मैं अपनी तलवार उनके सामने घुमाऊंगा तब उनके बादशाह तेरे बायस खौफ से कांप उठेंगे, तेरे जवाल के दिन उनमें से हर एक अपनी अपनी जान बचाने के लिए हर पल कांपता रहेगा। फिर सूरज और चांद ग्रहण का जिक्र हो रहा है। ये वो हवाले हैं जो जमात हसूफ व कसूफ के लिए भी पेश किया करती है। अब आप देखें, ये कोई इत्तफाकी अमर नहीं है कि उस वक्त के अंबिया को खुदा बता रहा था कि ये हौलनाक वाकयात होने हैं और साथ ही सूरज और चांद ग्रहण का जिक्र करता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि जंगें पहले भी होती रही हैं, लेकिन यहाँ खास तौर पर ये वाकया जब होगा उस वक्त इन कामों का होना बहुत जरूरी है। आगे गुफ्तगू को चलाते हैं, फिर एक और हवाला आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। जैसा कि हमारा टॉपिक यही था कि तीसरी जंग अजीब और मज़ाहब आलम की पेशिंग गोइयाँ। इसके बाद ये तीसरा हवाला है, ये एक और किताब है। ये अंबिया हैं जो बनी इसराइल में आते रहे और उनकी वो तहरीरें, उनके वो इल्हामात जो रह गए वो मौजूद हैं। उनमें से मैं ये आपको हवाले दिखा रहा हूँ। बहुत सारे मुसलमान तौरात से आगाह नहीं। तौरात मजमुआ है मुख्तलिफ अंबिया की किताबों का। उसी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के तौरात जो उन पे लॉ नाजिल हुआ था वो भी मौजूद है और बाकी अंबिया की किताबें भी उसमें मौजूद हैं। इसके बाद मैं अपनी रूह तमाम लोगों पर उंडेल दूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे उम्र रसीदा लोग ख्वाब देखेंगे और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। उन दिनों में मैं अपने खादिमों यानी मर्दों और औरतों दोनों पर अपनी रूह उंडेल दूंगा। जो लोग मजहबी कुतब का मुतालिया करते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि इमाम मेहदी की जब पेशीन गोई की गई थी तो उसमें ये बात दर्ज थी कि बच्चे नबूवत करेंगे उस वक्त। ये सेम स्टेटमेंट यहाँ चल रही है। और मैं जमीन और आसमान में अजीब कारनामे दिखाऊंगा, यानी खून, आग और धुएं के सतून दिखाऊंगा। ये जुमला आप ज़हन में रखिएगा क्योंकि आगे जाकर इसका फिर जिक्र आएगा। यानी खून, आग और धुएं के सतून दिखाऊंगा। उस वक्त की दुनिया में आसमान से किसी चीज का नाजिल होना और आग और धुआं फिर उनके सतूनों का बन जाना, इसका तसव्वुर नहीं था। लेकिन अमूमन आग लगती थी तो वो ये समझ लेते थे कि शायद ये उस आग की बात हो रही है। लेकिन जब ये गुफ्तगू आगे चलेगी तो आप देखेंगे कि खुदा ने कैसे हजारों साल पहले आज के जमाने की पेशीन गोइयां की हैं। इससे पेशतर के खुदावन का अजीम और खौफनाक दिन आ जाए, आफताब तारीकी में और महताब खून में बदल दिया जाए। अब ये एक इत्तेफाक नहीं है कि जब भी ये पेशीन गोइयां आ रही हैं साथ ही सूरज और चांद, सूरज और चांद, सूरज और चांद। और मैं फिर बड़े अदब से अर्ज करूंगा, जो अहले तकवा हैं, अहले दानिश हैं, वो सोचें कि ये बातें मिर्जा साहब नहीं लिखवा सकते थे किताबों में। फिर एक मुद्दई का आ जाना और फिर बैन ही उसकी जिंदगी में सूरज और चांद को ग्रहण लगना और उस सूरज और चांद को ग्रहण लगने से उसका फायदा उठाना, उसको अपनी सदाकत के लिए पेश करना और फिर उसी के जमाने में दुनिया के हालात का ऐसा हो जाना कि खौफनाक जंगे होना और तमाम कौमों का उसमें इन्वॉल्व हो जाना, ये कतन 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 इत्तफाकात नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि अगर दुनिया हैज़र्ड है, खुद से बनी हुई है, तो फिर इसमें कोई सिलसिला, कोई रिलेटिव, फिर कोई जात ही नहीं है जो आपको बता सके कि मुस्तकबिल में ये वाकयात हो सकते हैं। और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा और खुदावंद के कौल के मुताबिक सियून के पहाड़ पर और यरूशलेम में और यहूसिफ की वादी की तरफ कूच करेंगे, क्योंकि मैं वहां बैठकर हर तरफ की कौमों का इंसाफ करूंगा। ज़हन में रखिए, यहाँ तमाम कौमों का जिक्र होता है। दरांती घुमाओ क्योंकि फसल तैयार है, आओ और अंगूरों को रोंदो क्योंकि मैं निचोड़ने को लहू लबालब भरा है और खौज लबरेज है और उसकी शरारत इस कदर बड़ी है। फैसला की वादी में भीड़ ही भीड़ है क्योंकि फैसला की वादी में खुदावंद का दिन नजदीक है। आफताब और महताब तारीख हो जाएंगे। ये फिर उसी किताब में दोबारा वही बात आती है, और तारे बेनूर हो जाएंगे। खुदावंद सयून से ललकारेगा और यरूशलेम से गरजेगा और आसमान और जमीन कांप उठेंगे, लेकिन खुदावंद अपने लोगों के लिए पनागा और बनी इसराइल के लिए किला होगा। आगे गुफ्तगू को बढ़ाते हैं, एक और हवाला आपकी खिदमत में पेश करता हूँ मोहतरम अनीस भाई। अब ये जो मैंने पीछे आपको हवाले दिखाए हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट के थे, वो तौरात के थे। यहाँ से अब मैं आपको अंजील के हवाले दिखाने लगा हूँ। आप अगर उनका टाइटल खुद भी देख लें तो आखिरत की निशानियाँ हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी आखिरी ज़माना के मुतालिक पेशीन गोइयाँ की। यसू हैकल से निकल कर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की मुख्तलिफ इमारतें दिखाएं। यसू ने उनसे कहा, क्या तुम ये सब कुछ देख रहे हो? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहाँ कोई पत्थर अपनी जगह बाकी ना रहेगा बल्कि गिरा दिया जाएगा।
जब वो कोहे जैतून पर बैठा था तो उसके शागिर्द तन्हाई में उसके पास आए और कहने लगे, हमें बता ये बातें कब होंगी, तेरी आमद और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना कर दे, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुत से लोगों को गुमराह कर देंगे। लड़ाइयां होंगी और तुम लड़ाइयों की खबरें और अफवाहें सुनोगे। खबरदार घबराना मत, क्योंकि इन बातों का होना जरूरी है, लेकिन अभी खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, जगह जगह कहत पड़ेंगे और जलजले आएंगे और मुसीबतों का आगाज इन्हीं बातों से होगा। कौम पर कौम और सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी, हर कौम दूसरी कौम से लड़ेगी। ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के अल्फाज और आखिरी जमाने का जिक्र। मोहतरम मोहतरम जरीउल्लाह भाई, अगर दूसरी जो इसकी साइड है वो आप ले आए सामने। जब तुम उस उजाड़ देने वाली मकरूह चीज को जिसका जिक्र दानियल नबी ने किया है मुकद्दस मुकाम पर खड़ा देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तो उस वक्त जो यहूदिया में हों वो पहाड़ों पर भाग जाएं, जो छत पर हों वो नीचे ना उतरे और ना घर में से कुछ बाहर ले जाने की कोशिश करे। जो शख्स खेत में हो अपना कपड़ा लेने के लिए वापस ना जाए, लेकिन अफसोस है उन पर जो उन दिनों हामिला हों और उन पर भी जो दूध पिलाती हों। दुआ करो कि तुम्हें सर्दियों में या सबत के दिन भागना ना पड़े, क्योंकि उस वक्त की मुसीबत ऐसी बड़ी होगी कि दुनिया के शुरू से ना तो अब तक कोई ये मोहतरम अनीस भाई अगर आप ऊपर ले जाएं, क्योंकि शुरू से ना अब तक आई है और ना फिर कभी आएगी। अगर उन दिनों की तादाद घटाई ना जाती तो कोई शख्स ना बचता, लेकिन चुने हुए लोगों की खातिर उन दिनों की तादाद कम कर दी जाएगी। उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि मसीह यहाँ है या वहां, तो यकीन मत करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और ऐसे बड़े बड़े निशान और अजीब अजीब काम दिखाएंगे। अगर मुमकिन हो तो चुने हुए लोगों को भी गुमराह कर दे। देखो मैंने पहले ही तुम्हें बता दिया है। बस अगर कोई तुमसे कहे कि देखो वो बयाबान में है, तो बाहर ना जाना, या ये कि वो अंदर कमरों में है तो यकीन ना करना, क्योंकि जैसे बिजली मशरिक से चमक कर मगरिब तक दिखाई देती है, वैसे ही इब्ने आदम का आना होगा। जहां मरा हुआ जानवर होता है वहां गिद्ध भी जमा हो जाते हैं। उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज एकदम तारीक हो जाएगा और चांद की रोशनी जाती रहेगी। ये फिर सूरज और चांद ग्रहण आता है, और इन वाकयात को सूरज और चांद ग्रहण के साथ मिलाया जा रहा है। ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और आसमान की कुव्वतें हिला दी जाएंगी। उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा और दुनिया की सब कौमें छाती पीटेंगी। दुनिया की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को आसमान के बादलों पर अजीम कुदरत और जलाल के साथ आते देखेंगी, और वो अपने फरिश्तों को नरसिंगे की तेज आवाज के साथ भेजेगा और उसके बरगुज़ीदा लोगों को चारों तरफ से, यानी आसमान के एक सिरे तक दूसरे सिरे तक जमा करेंगे। मैं फिर अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि मैंने स्लाइड्स काफी रखी हुई हैं, हवाले बहुत ज्यादा हैं, लिहाजा मैं एक एक हवाले पर रुक कर अगर उसकी सारी तशरीह शुरू कर दूंगा तो बात बहुत लंबी हो जाएगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अहमदी हजरात इन बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे होंगे कि जब मशरिक से मगरिब की बात होती है, जब दुनिया के तमाम कोनों से बरगुज़ीदा लोगों को जमा करने की बात होती है, तो वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमारी जिंदगियों में ये निशान पूरे हो रहे हैं। अब अंजीर के दरख्त से सबक सीखो, जो ही उसकी डालियां नरम होती हैं और पत्ते निकलते हैं, तुम जान लेते हो कि गर्मी का मौसम आने वाला है। उसी तरह जब तुम इन बातों को होता देखोगे तो जान लोगे कि वो नजदीक है, बल्कि दरवाजा पर ही है। मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक ये सब कुछ ना हो ले, इस नस्ल का खात्मा ना होगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। ये हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो ऊपर जुमले आए थे कि दुनिया की सब कौमें छाती पीटेंगी और इब्ने आदम को आसमान पर बादलों पर अजीम कुदरत और जलाल के साथ आप देखेंगे, इसकी तशरीह हजूर ने खुद की है। लेकिन जैसा कि मैं अर्ज कर रहा हूँ कि फिर गुफ्तगू कहीं और निकल जाएगी और एक एक पेशीन गोई की तशरीह होनी शुरू हो जाएगी, इससे मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा। अभी मैं दो बातें आप दोस्तों के सामने रख रहा हूँ। जो पेशीन गोइयाँ मैंने आपके सामने रखी हैं, उनमें दुनिया की मुख्तलिफ कौमों का एक दूसरे से लड़ना, सल्तनत पर सल्तनत का चढ़ाई करना, लोगों का इकट्ठा हो जाना, आसमान से आग और धुएं का नाजिल होना, और सूरज और चांद ग्रहण, ये चीजें साथ साथ चल रही हैं। आगे चलाएं मोहतरम जरीउल्लाह भाई, ये भी अंजील ही का हवाला है। सारे हवाले मैंने नीचे लिखे हुए हैं, दोस्त उनको देख सकते हैं। जो लोग शौकीन हैं वो जाकर इनको खोल कर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। वो दिन और घड़ी कब आएगी ये कोई नहीं जानता, ना तो आसमान के फरिश्ते जानते हैं, ना बेटा, सिर्फ बाप ही जानता है। ये एक हवाला वैसे अगर कभी दोस्त गौर करें तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की खुदाई को बिल्कुल खत्म कर देता है। जो
नासमझी से ईसाई समझे बैठे हैं, क्योंकि हम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं, उनको नबी मानते हैं, क्योंकि यहाँ वो साफ लिख रहे हैं कि ये वो दिन और घड़ी सिर्फ खुदा जानता है, ना फरिश्ते ना बेटा। बेटा वो जाहिर बात है, ये ईसाई कहते हैं, इस्तारतन वो ये बात किया करते थे, खुद को कहा करते थे, और इससे वो खुद ही मुराद हैं। तो खुदा जो है वो उसका इल्म नाकिस नहीं हो सकता, जो किसी चीज से बेखबर है, नहीं जानता, वो खुदा नहीं हो सकता। बहरहाल ये एक ज़िमनी बात बीच में आ गई, मेरे ज़हन में आया, मैंने कर दी। जैसा नूह अलैहिस्सलाम के दिनों में हुआ था वैसा ही इब्ने आदम की आमद के वक्त होगा, क्योंकि तूफान से पहले के दिनों में लोग खाते पीते और शादी ब्याह कराते थे। नूह की कश्ती में दाखिल होने तक ये सब कुछ होता रहा, उन्हें खबर तक न थी कि क्या होने वाला है। आज भी मैं ऐसे दोस्तों से की बातें सुनी है, मिला भी हूँ, गुफ्तगू भी की है, जो अभी भी नहीं मान रहे, जो अभी भी इनका इनकार कर रहे हैं। वो अभी भी कहते हैं नहीं नहीं, आप अहमदियों के मुंह की बातें हैं, कुछ भी नहीं होना, मुमकिन ही नहीं है कि ये बातें टल जाएं और ये बातें ना वकूअ पजीर हों। और मैं फिर अर्ज कर रहा हूं कि ये बात हम आपको कबल अज वक्त बता रहे हैं, गो के वक्त बहुत करीब है, लेकिन अभी भी ये वाकया नहीं हुआ। और ये दानिशमंदी नहीं होगी कि इंसान उस वाक़े के होने का इंतजार करे, क्योंकि जब वो वाक़या वकूअ पजीर होगा उसके बाद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मैं आपको अल्फाज दिखाऊंगा, हजूर ने कैटेगोरिकली दिखाया कि तौबा का दरवाजा उस वक्त बंद कर दिया जाएगा। तो दाना वो है जो उसके आने से पहले, इस पेशगोई के ज़हूर से पहले वक्त के इमाम को तहकीक करके सोच समझ कर मान ले। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम महज आपको ये नहीं बता रहे कि वाक़यात होने वाले हैं, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि इस तबाही से बचने का सामान क्या है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अंजील के वही अल्फाज, अजीज़ों अब मैं तुम्हें दूसरा खत लिख रहा हूँ, ये मुख्तलिफ है, ये जो उनके बाद पीटर जो उनके खलीफा बने थे पतरस, उनका ये हवाला है। वो कहते हैं अजीज़ों अब मैं तुम्हें ये दूसरा खत लिख रहा हूँ, मैंने दोनों खतों में तुम्हारी याददाश्त को ताज़ा करने और तुम्हारे साफ दिलों को उबारने की कोशिश की है, ताकि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने बहुत पहले से कह दी और खुदाबंद और मुनज्जी के उस हुक्म को जो हम रसूलों की मार्फत तुम तक पहुंचा है याद रख सको। सबसे पहले तुम्हें ये जान लेना चाहिए कि आखिरी दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो अपनी नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे और तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और कहेंगे मसीह के आने का वादा कहाँ गया, हमारे आबा और अजदाद मर चुके और तब से अब तक ये सब कुछ वैसा ही चला आ रहा है जैसा कि दुनिया के पैदा होने के वक्त था। वो जानबूझकर ये भूल जाते हैं कि आसमान खुदा के हुक्म के मुताबिक ज़माना कदीम से मौजूद हैं और ज़मीन पानी में से बनी और पानी में कायम, और पानी से उस वक्त की दुनिया डूब कर तबाह हो गई और खुदा के हुक्म से उस वक्त के आसमान और ज़मीन महफूज हैं, जो आग में जलाए जाने के लिए बेदीनों की अदालत और हलाकत के दिन तक बाकी रहेंगे। लेकिन अजीजों एक बात कभी ना भूलो कि खुदावंद की नज़र में एक दिन 1000 साल और 1000 साल एक दिन के बराबर हैं। खुदावंद अपना वादा पूरा करने में देर नहीं करता। खुदावंद अपना वादा पूरा करने में देर नहीं लगाता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि वो तुम्हारे लिए सब्र करता है और नहीं चाहता कि कोई शख्स हलाक हो, बल्कि चाहता है कि सब लोगों को तौबा करने का मौका मिले। यकीन करें हमारी इन तमाम गुजारिशात और इन तमाम प्रोग्रामों का यही मकसद है कि हर वो शख्स जो सच्चे दिल से खुदा को तलाश कर रहा है, हम उसको बता सकें कि खुदा ने अपने सिलसिले को कायम कर दिया है। लेकिन खुदा का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोरो गुल के साथ गायब हो जाएंगे और अजराम फल की शदीद हरारत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर की तमाम चीजें जल जाएंगी। जब तुम तमाम अशिया इस तरह तबाह बर्बाद होने वाली हैं तो तुम्हें कैसा होना चाहिए? तुम्हें तो नहायत ही पाकीज़गी और खुदा तरसी की जिंदगी गुजारनी चाहिए और खुदा के उस दिन का नहायत मुश्ताक और मुंतजिर रहना चाहिए जिसके बायस अफलाक जल कर तबाह हो जाएंगे और अजराम में फल की शदीद हरारत से पिघल कर रह जाएंगे। लेकिन हम खुदा के वादों के मुताबिक नए आसमान और नई जमीन के इंतजार में हैं जिनमें रास्तबाजी सकूनत करती है। कैसे मुमकिन है आसमान जल जाए, अजराम फल की तबाह हो जाएं, हरारत से पिघल जाएं और फिर उसके बाद इंसान भी रहे और फिर उस इंसान के लिए नई ज़मीन और नया आसमान बनाया जाए? ये सब इस्तारे हैं, लेकिन इसमें बताया गया है कि हौलनाक हलाकत जो है वो आने वाली है, लेकिन जो रास्तबाज हैं, जो खुदा के नेक हैं, वो बचाए जाएंगे। जरीउल्लाह भाई अगले हवाले को लाएं, अंजीली का हवाला है ये भी। अच्छा जी, ये भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मेरा ख्याल है ये मैंने पढ़ लिया है, अगर मुझे गलती नहीं लग रही, ये बड़ा सिमिलर सा हवाला लग रहा है। तो आप जी अगले आप पेज पे चले जाएं।
یہ وہی حوالہ چل رہا ہے جی، یہ میں نے پڑھ دیا تھا اسی میں بھی، لیکن یہ دوسری طرف آ جائیں، یہ جو نامعلوم دن اور وقت، یہ بھی پڑھ لیا ہے۔ اچھا، یہ مرکز کا حوالہ تھا، یہ جو پیچھے پڑا تھا نا، اصل میں وہ متی کا تھا، معذرت کے ساتھ، ہاں، جو پیچھے ہم نے حوالہ پڑھا تھا وہ متی کا تھا، اور یہ ان کی مرکز کی انجیل ہے، اور الفاظ تھوڑے سے آگے پیچھے ہیں، لیکن مور اور لیس وہی بات ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ باتیں بتائیں، اور پھر وہ یہ جو لوگ یہ انجیل لکھنے والے، بتانے والے، ان باتوں کو آگے بیان کرتے ہیں۔ تو یہ حوالہ جو اوپر آپ نے دیکھا تھا وہ متی کا حوالہ تھا، جو متی کی انجیل ہے، میتھیو کی انجیل، اور یہ مارک مرکز کا حوالہ ہے، اور وہی باتیں ہیں ساری، یہاں بھی دیکھیں وہی بات آ رہی ہے، سورج تاریک ہو جائے گا، چاند کی روشنی باقی نہ رہے گی، مسیح آئے گا، بہت سے جھوٹے مسیح اٹھ کھڑے ہوں گے، سچا بھی آئے گا، آسمان کی قوتیں ہلائی جائیں گی، اور یہ سارے واقعات جو ابھی میں نے پہلے آپ کو میتھیو میں سے سنائے ہیں، وہ مرکز میں بھی بین ہی اسی طرح درج ہیں، تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہے کیونکہ نریٹ کرنے والے دوسرے ہیں، لیکن واقعات وہی ہیں۔ اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آخر میں مکاشفہ، یہ لوگ جانتے ہیں مکاشفات ہیں، یہ بائبل میں درج ہیں، اور یہ مرکز کا حوالہ ہے، اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے، دیکھو یسوع بادلوں کے ساتھ آ رہا ہے اور ہر آنکھ اسے دیکھے گی، جنہوں نے اسے چھیدا تھا وہ بھی دیکھیں گے، اور روئے زمین کی ساری قومیں اس کے سبب سے آہبداری کریں گی، یہ ہو کر رہے گا، آمین، اور روئے زمین کی ساری قومیں اس کے سبب سے آہبداری کریں گی۔ ابھی جو آپ نے نظم سنی اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بات کی ہے کہ سوچو یہ عذاب کیوں نازل ہو رہے ہیں آسمان پر، روئے زمین کی ساری قومیں اس کے سبب سے آہبداری کریں گی۔ اور یہ بادلوں میں جو بات آتی ہے بار بار، یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے کہ اس سے صاف پتہ چلتا ہے جیسے بادلوں میں چیز صاف دکھائی نہیں دیتی، دھندلی نظر آتی ہے، ایسے ہی جو اس کا دعویٰ ہوگا جیسے لوگ سمجھے بیٹھے ہیں، جیسے لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ وہ آسمان سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اترے گا، اس کا کون انکار کرے گا؟ حضور نے کہا اس ایسی ہستی کا کون انکار کر سکتا ہے جو آسمان سے دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے اترے؟ تو اس لیے حضور نے سمجھایا کہ ان چیزوں پہ غور کرو، بادلوں سے مراد یہ تھی کہ اس کا دعویٰ اتنا واضح نہیں ہوگا، تمہیں سوچنا پڑے گا، تمہیں غور کرنا پڑے گا۔ اور روئے زمین کی ساری قوموں کی بھی حضور نے تشریح کی ہے، حضور نے کہا اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کے جو عقائد ہیں اس آخری زمانے میں آنے والوں کے متعلق وہ غلط ہوں گے، اور ساری ہی قومیں غلطی میں مبتلا ہوں گی۔ ایک یہ بھی تشریح، ایک یہ بھی مطلب ہے اس کا، ان الفاظ کا۔ آگے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم جری اللہ بھائی اگر آپ آگے والا حوالہ دکھائیں۔ پھر چھٹے فرشتے نے اپنا پیالہ بڑے دریائے فرات پر انڈیل دیا، اور دریا کا پانی خشک ہو گیا تاکہ مشرق کے بادشاہوں کے آنے کے لیے راہ تیار ہو جائے۔ پھر میں نے اژدہا کے، حیوان کے اور جھوٹے نبی کے منہ سے 3 ناپاک روحوں کو نکلتے دیکھا جو مینڈکوں کی طرح دکھائی دیتی تھی۔ یہ شیاطین کی روحیں ہیں جن کا کام شیطانی نشان دکھانا۔ یہ روحیں تمام دنیا کے بادشاہوں کے پاس جاتی ہیں تاکہ انہیں اس جنگ کے لیے جمع کریں جو خداوند کے روز عظیم کے آنے پر ہوگی۔ یہاں صاف جو بائبل اور تورات کو پڑھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ آخری زمانے میں، یہ اس کو ہرمجدان بولتے ہیں، آرماگیڈن انگلش میں اس کو کہتے ہیں، جنگوں کی ماں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق یہ 100% تیسری جنگ کی اخیر زمانے میں جو ہونی تھی اس کی پیشین گوئی۔ دیکھو میں چور کی مانند آ رہا ہوں۔ یہ دیکھیں بار بار آپ ایک لفظ دیکھ رہے ہوں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کو لکھا ہے میں چور کی مانند آ رہا ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جو توقع لوگ کر رہے ہوں گے ویسا نہیں ہونا، ویسا کام نہیں ہونا، بالکل مختلف صورتحال ہوگی۔ پھر انہوں نے سب بادشاہوں کو اس جگہ جمع کیا جس کا عبرانی نام ہرمجدون ہے، یہی میں ابھی بات کی تھی۔ یہ تیسری جنگ کے متعلق اس کو جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ پھر 7ویں فرشتے نے اپنا پیالہ ہوا میں انڈیلا تو مقدس کے تخت کی جانب سے ایک بڑی آواز یہ کہتی سنائی دی کہ ہو چکا۔ پھر بجلیاں کوندی، گڑگڑائیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور ایک ایسا بڑا زلزلہ آیا کہ انسان کے زمین پر پیدا ہونے کے وقت سے ایسا زلزلہ کبھی نہیں آیا ہوگا، اور وہ عظیم شہر ٹوٹ کر 3 ٹکڑے ہو گیا، اور قوموں کے شہر بھی ڈھیر ہو گئے۔ خدا کو بڑا شہر بابل یاد آیا تاکہ وہ اسے اپنے قہر کی مے سے بھرا ہوا پیالہ دے۔ ہر ایک جزیرہ اپنی جگہ سے سرک گیا اور پہاڑوں کا پتہ نہ چلا، اور آسمان سے لوگوں پر من بھر کے بڑے بڑے اولے گرے۔ اب آپ دیکھیں اس دور میں جائیں، یہ کم از کم 2100 سال پہلے کی باتیں ہیں، 2100 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ ان کو کوئی تصور نہیں تھا آسمان سے ایٹم بمز اور دوسرے بم کے گرنے کا۔ لہذا خدا نے پھر کلام ایسا کیا ہوتا ہے
جو پیشین گوئی بڑے زمانے کے بعد پوری ہونی ہوتی ہے، اس پیشین گوئی میں خدا کی یہ عادت ہے ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی سینس بنا دیں اور بعد میں آنے والے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ ہمارے دور کی پیشین گوئی ہوئی. اگر ظاہری بات ہے یہاں وہ انبیاء یہ بتاتے کہ ایٹم بم اور نیوٹرون بم گریں گے تو ان کو کچھ سمجھ نہیں آنی تھی کہ کیا بات ہو رہی ہے. ان کے لیے وہ زبان بالکل فہم سے باہر ہو جانی تھی. لہذا خدا نے اس وقت کے جیسے اس وقت بابل زمانے میں اس وقت میں حیثیت اور اہمیت رکھتا تھا، ایسے ہی آج کے زمانے میں جو شہر اس طرح کی اہمیت رکھیں گے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. کیونکہ یہ آفت بڑی سخت تھی، اس لیے اولوں کی آفت کی وجہ سے خدا کی نسبت کفر بکنے لگے. جب 1000 برس پورے ہو چکیں گے تو شیطان اپنی قید سے رہا کر دیا جائے گا اور ساری قوموں کو جو زمین کے چاروں طرف آباد ہیں یعنی جوج اور ماجوج کو گمراہ کر کے جنگ کے لیے جمع کرے گا. ان کا ذکر قرآن میں بھی ہے، سورہ کہف میں بھی ہے اور ایک اور سورت میں بھی ہے، دوسری میں بھی. ان کا شمار سمندر کی ریت کے برابر ہوگا. وہ ساری زمین پر پھیل جائیں گی اور مقدسوں کی لشکرگاہ اور اس عزیز شہر کو گھیر لیں گی. تب آسمان سے آگ نازل ہوگی اور انہیں بھسم کر ڈالے گی. اب دیکھیں، میں پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی تصور نہیں تھا اس وقت آسمان سے آگ نازل ہونے کا. یعنی انسان اس قابل نہیں تھا کہ آسمان سے آگ نازل کرے. اور جہاں تک مذہب کی تاریخ ہے، دنیا کی تاریخ ہے، کبھی بھی ایسی بات نہیں ہوئی کہ آسمان سے آگ نازل ہو رہی ہو. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ اٹامک وارز کا نقشہ کھینچا ہے خدا نے اس وقت. اور ابلیس جس نے انہیں گمراہ کیا تھا، گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا. سلفر، گندک اور آگ کی جھیل میں ڈالا جائے گا، جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی بھی ہوگا اور وہ دن رات ابد تک عذاب میں رہیں گے. میں یہاں آج کل ایک دو جھوٹے نبی بڑے سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اگر کوئی میری بات ان تک پہنچ سکے تو اس پہ توجہ دیں. آگے یہ میں نے جو آپ کو حوالے دکھائے ہیں یہ تورات کے تھے اور انجیل کے حوالے. یہاں سے اب ہمارا مضمون آگے بڑھتا ہے. اب ممکن نہیں ہے کہ خدا ان پیشین گوئیوں کو ان کتابوں میں درج کرتا جن کا بہرحال وقت پورا ہو چکا، جو اپنا کام کر چکی. خدا نے ان کو قرآن میں بھی درج کیا ہے. یہاں سے ایک بات میں اپنے سننے والوں کو بڑے ادب سے کروں گا کہ یہ آیات جو میں آپ کی خدمت میں اب رکھنے لگا ہوں، ذرا غور کریں کہ کن لوگوں کے ذہن یہاں تک پہنچے ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے یہ پیشین گوئیاں نکال کر دکھائیں. اگر یہ واقعہ دنیا میں ہوتا ہے، جو کہ ہوئے گا اور ضرور ہوئے گا، تو کیا وہ مذاہب نہیں کہہ سکتے تھے کہ دیکھو ہماری کتابوں میں کتنا واضح لکھا ہوا تھا، یہ دیکھو ہماری پیشین گوئیاں. تمہاری کتاب تو بالکل خاموش رہی اس ضمن میں، اور تمہاری کتاب میں تو کوئی بات ہی نہ ہوئی، نہ خون کی، نہ آگ کی، نہ کسی اور چیز کی، نہ ایٹم بم کی، نہ کسی اور کی. تو کیا جواب دیں گے مسلمان؟ لہٰذا یہ بات درست نہیں. خدا نے قرآن میں بھی ان پیشین گوئی کو ذکر کیا، لیکن یہاں جو میں چیز آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، لا یمسو الا المطہرون، سوائے ان لوگوں کے جن کو خدا پاک قرار دے، دوسرے لوگ قرآنی مضامین کو مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے. تو یہاں سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے خلفاء اور ہمارے بزرگان جو تھے وہ خدا کے نیک اور چنیدہ بندے تھے، کیونکہ خدا نے ان کو یہ فہم عطا کیا کہ آج کے دور میں قرآن کی یہ پیشین گوئیاں ان کے ذریعے سے دنیا پر ظاہر ہوئیں. میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. یہاں اب ہم کلام اللہ کی بات کریں گے. ہم قرآن پاک کی پیشین گوئیاں آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں. بائبل اور تورات کا قصہ وہاں تمام ہوا. یہ دیکھیں سورہ رحمان. اب یہاں قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے ہیں. اور اگر میں غلطی نہیں کھا رہا، کسی دوست کو علم ہو، جریب اللہ بھائی آپ کو علم ہو کہ تفسیر صغیر کب لکھی گئی، اگر آپ کو علم ہو، میرا خیال ہے 1938-40 کا شاید زمانہ تھا، تو اس وقت حضور ان آیتوں کی کیا تشریح کرتے ہیں ذرا سنیے گا غور سے. حضور کہتے ہیں دونوں زبردست طاقتوں ہم تم دونوں کے لیے فارغ ہو رہے. میں ترجمہ پڑھ رہا ہوں. پھر بولو کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمان اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو تو نکل کر دکھاؤ. تم دلیل کے بغیر ہرگز نہیں نکل سکتے. سو بتاؤ کہ تم دونوں اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس کس کا انکار کرو گے. تم پر آگ کا ایک شعلہ گرایا جائے گا. پیچھے جائیں، وہ ساری پیشین گوئیاں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں ان کو ذہن میں رکھیں. اور میں کہتا ہوں کہ کاش کوئی دہریہ ہماری اس گفتگو کو سن رہا ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اتنا عرصہ پہلے کہ انسان یہ باتیں کر جائیں. اس وقت تصور نہیں تھا آگ کے شعلوں کا گرنا آسمان سے اور چیزیں اور یہ سارا کچھ. تو صاف پتہ چل رہا ہے کہ قادر مطلق ہستی موجود تھی جو یہ باتیں لوگوں کو بتا رہی تھی ہزاروں سال پہلے. یہ قرآن ہے 1500 سال پہلے کی کتاب. بہرحال اس زمانے میں ان آیتوں کی تشریح کیسے کی گئی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. بس تم دونوں ہرگز غالب نہیں آ سکتے.
तुम दोनों हरगिज़ गालिब नहीं आते। वो दोनों कौन है मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। अब बताओ कि तुम दोनों अपने रब की नेमतों में से किस किस का इनकार करोगे। जब आसमान फट जाएगा और सुर्ख चमड़े की तरह हो जाएगा, वो आखिरी फैसला की घड़ी होगी। ब्रैकेट में हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला ने लिखा है, क्योंकि ये बा मुहावरा और तफसीरी तर्जुमा है। अब जरा नीचे इसका जो हाशिया है वो दिखाएं मोहतरम जरीउल्लाह भाई। यहाँ पर हजूर लिख रहे हैं, यानी रूस और अमेरिका की ताकतों का मजमुआ। क्या आज अभी चंद दिन पहले किसी दोस्त ने मुझे एक लिस्ट भेजी है, तो उसने कहा जी ये कंट्रीज हैं जो रूस के साथी बने हुए हैं, जो रूस का साथ देंगे, और ये ममालिक हैं जो अमेरिका का साथ देंगे। बकायदा लिस्ट आई है, मुझे आप याद नहीं रहा वो। ठीक, कैसे मुमकिन है हजरत खलीफातुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त में इस वक्त की निशानदेही कर दें। आज दुनिया में कौन शख्स नहीं जानता कि यही दोनों ताकतें हैं और फिर इनके एलाइज हैं, आगे इनके हामी ममालिक हैं। और हजूर एग्जैक्टली उस आयत की तशरीह में ये बात लिख रहे हैं। ये वाकया जब हो जाएगा तो कैसा अहमदियों का ईमान मजबूत होगा, कैसा उनके ईमानों को जिला मिलेगी कि हाँ हाँ हमारे बुजुर्ग ये बात कर गए थे और ये पूरी हो गई। और अहमदियत पर उनका ईमान और बढ़ जाएगा। ये फिर नीचे जो हजूर ने नंबर लगाए हुए हैं, उनकी आगे हजूर ने तफसीरी नोट में मुख्तलिफ की तशरीह की है। कुछ दिन ढील देकर दोनों को तबाह कर देंगे, यानी तबाही के वक्त पूछेंगे कि क्या बे इंतहा नेमतें तुम पर नाजिल ना हुई थी और तुम दीन से तमस्खुर ना करते थे। अब यहाँ देखें नंबर 7 और 8 जो ये कुरान की आयत है, तुम पर आग का एक शोला गिराया जाएगा और तांबा भी गिराया जाएगा। यहाँ हजूर लिख रहे हैं कॉस्मिक रेज की तरफ इशारा है, बमों की तरफ इशारा है। तो ये आयात हैं कुरान की जिनको इस अंदाज में समझने की तौफीक खुदा ने अपने चुने हुए बंदों को दी है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगला हवाला है मोहतरम जरीउल्लाह भाई पेश कीजिएगा जरा। हजरत खलीफातुल मसीह राबे रहमतुल्लाह अलैह हमारे चौथे खलीफा, खुदा उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। हजरत खलीफा राबी इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि तुम दोनों पर आग के शोले बरसाए जाएंगे और एक तरह का धुआं भी, बस तुम दोनों बदला ना ले सकोगे। एक तरह का धुआं, धुएं से भी क्या मुराद है? बरसने वाला धुआं है, एटॉमिक स्मोक मुराद है। तुम पर आग के शोले बरसाए जाएंगे। आज की दुनिया में मॉडर्न वॉरफेयर में आग के शोले बरसाए जाते हैं और इसका अगला हिस्सा धुआं है। बस जब आसमान फट जाएगा और रंगे हुए चमड़े की तरह सुर्ख हो जाएगा, जो मॉडर्न वॉरफेयर है इसमें आसमान का रंग ही बदल जाया करता है शोलों से और मुख्तलिफ किस्म की बलाओं की वजह से, तो रंगे हुए चमड़े जैसा रंग हो जाता है। आगे हवाला मौजूद है, आगे चलाएं मोहतरम जरीउल्लाह भाई। और मैं ये बार बार बात कर रहा हूं कि इन आयात की इस तशरीह की तौफीक खुदा ने इन लोगों को दी है। कम से कम मुझे तो कोई आलिम नहीं मिला जो इन आयात पर इतना वाज़ेह और खुली हुई बातें करके गया हो। तो साफ पता चलता है कि जमात अहमदिया के ये अफराद खुदा से एक खास ताल्लुक रखते थे जो दूसरों को नसीब नहीं है। वरना यकीन करें अगर ये वाकया वकूअ पज़ीर हो गया तो कुरान में इन पेशीन गोइयों का कहां जिक्र है? अगर वाकये के बाद जाकर किसी ने आयात की ये तशरीह की या करेगा तो फिर वो बात तो नहीं रह जाएगी ना। लिहाजा हमारे बुजुर्गों ने होने से पहले ये तशरीह करके साबित कर दिया है कि कुरान का फहम आज के ज़माने में अगर किसी को है तो वो जमात अहमदिया के बुजुर्गों और खुलाफा और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को है। ये बड़ी मशहूर सूरत है कुरान की, अलकारियात मलकारियात व मा अदराका मलकारिया। इसकी तफसीर में देखें हज़रत खलीफातुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं। हजूर कहते हैं, मैं पहले ख्याल करता था कि इन आयात में तोप खानों और मौजूदा ज़माना की उन खलाकत आफरीन इजादों की तरफ इशारा किया गया जिनसे आम तौर पर लड़ाइयों में काम लिया जाता है, मगर अब मैं समझता हूं कि अलकारिया से एटम बम मुराद है और अजाब की सारी कैफियत ऐसी है जो एटम बम से पैदा शुदा तबाही पर पूरी तरह चिस्पा होती है। यह बम ऐसा खतरनाक और तबाहकुन है कि इससे बचने की सिवाय इसके और कोई सूरत नहीं कि लोग मुंतशिर और परागंदा हो जाएंगे। ये बम जिस जगह गिरता है 7-7 मील का तमाम इलाका खसो खाशाक की मानिंद जलाकर राख कर देता है। बल्कि एटम बम के मुतालिक अब जो मजीद तहकीक हुई है वो बताती है कि 7 मील का भी सवाल नहीं, 40-40 मील तक ये हर चीज को उड़ाकर राख कर देता है। हिरोशिमा पर जब एटम बम गिराया गया तो बाद में जापानी रेडियो ने बयान किया कि इस बम से ऐसी खतरनाक तबाही वाकया हुई है कि इंसानों के गोश्त के लोथड़े मीलों तक फैले हुए थे या पाए गए हैं। ये बिल्कुल वही हालत है जिसका कुरान करीम ने आयात में जिक्र फरमाया कि इंसानों का वजूद तक बाकी नहीं रहेगा। हड्डी क्या और बोटी क्या सब बारीक ज़रात की राह हो जाएंगे और पतंगों की मानिंद हवा में उड़ते फिरेंगे। ये हजरत खलीफातुल मसीह सानी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इन आयात की ये तशरीह की है। इसमें कोई शक नहीं कि ये आयात जो हैं ये क़यामत पर भी इनका इतलाक होता है और हमारे बुजुर्गों ने ये बातें लिखी भी हैं। कुरान के मुतालिक खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि इसके एक 7 बतन हैं।
لیکن دنیا میں ان کا ظہور کر کے خدا لوگوں کو جو خدا کے وجود کا اور مذہب کی سچائی کا انکار کرتے ہیں دکھا دے گا کہ یہ عذاب جو میں تمہیں یہاں دے رہا ہوں یہی عذاب سے ملتی جلتی صورت ہے جو تمہیں آگے دیکھنی پڑے گی. آگے گفتگو کے سلسلے کو بڑھاتے ہیں اور اگلا حوالہ اگر محترم جری اللہ بھائی لائیں. یہ وہی القاریہ تو بلقاریہ تو کی تشریح ہے. القاریہ کے معنی ہے قیامت کے بھی کیے گئے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ معنی بھی موجود ہیں، اور یہی لفظ ہے جو ہیروشیما اور ناگاساکی پر بم گرائے جانے کے بعد آج تک متواتر استعمال کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کے بعد بھی جنگ نہ چھوڑی گئی تو اس کے معنی یہ ہے کہ دنیا پر قیامت آئے گی. بعض نے کہا ہے کہ اس کے نتیجہ میں انسانی وجود ہی مٹ جائے گا، اور بعض نے کہا ہے ممکن ہے انسانی وجود تو باقی رہے مگر یہ یقینی امر ہے کہ موجودہ تہذیب کا نام و نشان مٹ جائے گا. نام و نشان تک باقی نہیں رہے گا کیونکہ شہر مٹ جائیں گے، قصبات برباد ہو جائیں گے، دیہات تباہ ہو جائیں گے، اور جو تھوڑے بہت متنفس باقی رہ جائیں گے، معذرت کے ساتھ جو تھوڑے بہت متنفس باقی رہ جائیں گے وہ جنگلوں میں اپنی زندگی کے دن گزارنے لگیں گے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر اس بم کو آزادانہ استعمال کیا گیا تو ایسی خطرناک تباہی دنیا میں واقع ہوگی کہ وہ لوگ جو نسل انسانی میں سے باقی رہیں گے اس بات سے بھی ناواقف ہو جائیں گے کہ آگ کس طرح جلائی جاتی ہے، کیونکہ کارخانے، محترم جری اللہ بھائی اگر اوپر کریں اس کو، کارخانے مٹ چکے ہوں گے، علم و فن کے جاننے والے سب تباہ ہو چکے ہوں گے، اور غم کے اثرات زائل کرنے کے لیے لوگ اپنی گزشتہ روایات کو بھی فراموش کر دیں گے. تب لوگ ایک بار پھر چکماک سے کام لینا شروع کر دیں گے. پھر وہی دور دنیا میں آ جائے گا جو اس دور تہذیب سے پہلے ایک دفعہ آ چکا ہے. پھر نئے سرے سے ایجادات عمل میں آئیں گی اور پھر ایک لمبے عرصہ کے بعد دیا سلائی ایجاد کی جائے گی. غرض لوگوں نے بھی ابھی سے اس قسم کے نقشے کھینچنے شروع کر دیے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش میں ایٹم بم کا ہی نقشہ کھینچا گیا ہے. اور واقعہ میں ایسی خطرناک تباہی دنیا میں اور کون سی ہو سکتی ہے کہ صرف 2 بموں سے اس قدر بڑی حکومت نے جس کے پاس ابھی 90 لاکھ فوج تھی ہتھیار ڈال دیے اور ایجادوں کے سامنے اپنا سر ان کو جھکانا پڑا. تو آگے دکھائیں محترم جری اللہ بھائی اگلا حوالہ اگر آپ لے کر آئیں. دیکھیں یہ وہی ابھی چل رہی ہے اسی صورت کی تشریح. اسی طرح نارن حامیہ کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ وہ آگ ان پر غضب کرنے والی ہوگی. نار خود اپنی ذات میں جلا دینے والی چیز ہے، لیکن نار کے ساتھ جب حامیہ کا لفظ ملا دیا جائے تو اس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ وہ آگ اپنی انتہائی شدت کو پہنچ جائے گی. بس نارن حامیہ کہہ کر اس طرف اشارہ کیا گیا کہ تم اسے معمولی آگ نہ سمجھو، وہ ایسی خطرناک آگ ہوگی کہ یوں معلوم ہوگا وہ انتہائی غضب کی حالت میں لوگوں پر حملہ کر رہی ہے. قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کے متعلق فرمایا ہے تقاد تمیز من الغیظ، وہ ایسی شدید ہوگی کہ قریب ہوگا غصہ سے پھٹ جائے. یہی کیفیت نارن حامیہ میں بیان کی گئی ہے کہ وہ آگ اس دنیا کی آگ کی گرمی سے سینکڑوں ہزاروں گنے زیادہ گرم ہوگی. میں نے سینکڑوں ہزاروں گنے کے الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ حدیث میں 70 کا لفظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان میں 7 اور 70 مبالغہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں. 7 یا 70 سے 7 یا 70 کے معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ بے انتہا زیادہ کے معنی مراد ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جب بہت زیادتی کی طرف اشارہ کرنا ہو تو اکثر 7 یا 70 کا لفظ آتا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ زیادتی صرف 7 یا 70 گنے نہیں ہوتی، پس اصل میں صرف بہت زیادہ کا مفہوم بتانا مقصود ہوتا ہے. غرض القاریہ وہ عذاب ہے جو موجودہ زمانہ میں ایٹم بم کی صورت میں ظاہر ہوا ہے اور جس کے ہولناک نتائج دنیا پر ظاہر ہو چکے ہیں. لیکن ابھی کیا ہے؟ ابھی تو صرف ایک قدم اٹھایا گیا ہے، اور پھر اور ایجادات ہوں گی اور پھر اور ہوں گی، یہاں تک کہ انہی ایجادات کی لپیٹ میں یورپین اقوام اپنے آپ کو تباہ کر لیں گی. 100 سونار کی اور 1 لوہار کی ضرب المثل کے ماتحت آخری حملہ خدا تعالیٰ کا ہوگا، اور جن لوگوں کے اعمال کو حقیقی وزن حاصل ہوگا وہ جیت جائیں گے اور دنیا پر ان کو غلبہ و اقتدار حاصل ہوگا. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. محترم جری اللہ بھائی اگلا حوالہ آپ لے کر ہیں. یہاں پہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ کے میں الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایٹامک وارفیئر کا ذکر ہے انہی آیات کی تفسیر میں جو میں نے اوپر آپ کو دکھائی ہیں. خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے انسان کو اس قاریہ کا کوئی تصور تک نہ تھا. جس قاریہ کی طرف یہ صورت اشارہ کری، یعنی اس آخری قاریہ کی طرف، یہ وہ وقت ہوگا جب بڑی بڑی حکومتیں اور طاقت کے پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. دھنی ہوئی روئی میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، وہ جب بھی ہاتھ مارو گے جھاگ کی طرح اسی وقت بیٹھ جائے گی، اور پریشان ٹڈیوں کی طرح انسان ہو جائے گا. ساری دنیا کے انسان اس خوفناک اور ہولناک آواز کے ذریعے سے بکھیر دیے جائیں گے، جس کو آواز کہا جا رہا ہے اس سے مراد ایٹامک بم ہے. چنانچہ جیتے گا کون؟ یہاں حضور نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. حضور نے کہا جیتے گا کون؟
دنیا کے لحاظ سے جس کے وزن بھاری ہوں گے، جو زیادہ ہولناک تباہی کے ذریعے ذرائع ایجاد کر سکیں گے، دنیاوی لحاظ سے تو وہ جیتیں گے، یعنی بالآخر ایک کو تو غلبہ نصیب ہوگا، کوئی نہ کوئی قوم تو ایک بہرحال فاتح ہوگی۔ وہ کون لوگ ہوں گے جو باہمی موازنے میں زیادہ وزنی ثابت ہوں گے؟ اس میں بھی وہی مضمون ہے جس کا دوسرا پہلو بیان فرمایا جا رہا ہے۔ جن قوموں کے پاس دفاعی طاقتیں کم ہوں گی، جن قوموں کے پاس دفاعی طاقتیں کم ہوں گی، ان کا کیا حال ہوگا؟ ان کے مقدر میں تو پھر جلنا ہی ہے۔ آگے محترم انیس بھائی اگر آپ اگلا حوالہ، اگلا ریفرنس لے کر آئیں۔ اچھا یہ دیکھیں، قرآن کی دوسری آیات ہیں سورہ حمزہ۔ یہ بھی صورت جو ہے عموماً لوگوں کو زبانی ہی یاد ہوتی ہے، قرآن کے آخری سپارے میں یہ صورتیں ہیں، اور یہاں سے دیکھیں کہ زمانے کے آخر میں چونکہ یہ واقعات ہونے تھے، لہذا خدا نے ان واقعات کی جو کھلی کھلی واضح پیشین گوئیاں کی ہیں وہ قرآن کے آخری حصوں میں کی ہیں۔ ہرگز ایسا نہیں جیسا اس کا خیال ہے، بلکہ وہ یقیناً اپنے مال سمیت خطمہ میں پھینکا جائے گا۔ اور اے مخاطب، تجھے کیا معلوم ہے کہ خطمہ کیا شے ہے؟ یہ خطمہ اللہ کی خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اندر تک جا پہنچے گی، پھر وہ آگ سب طرف سے بند کر دی جائے گی تاکہ اس کی گرمی ان کو اور بھی زیادہ تکلیف دہ محسوس ہو، اور وہ لوگ اس وقت لمبے ستونوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کو پیچھے جب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، جب میں تورات کی پیشین گوئی پڑھ رہا تھا، تو وہاں میں نے کہا تھا کہ اس کو ذہن میں رکھیے گا، اس جملے کو، جو دوست چاہیں پیچھے جا کر اس ریفرنس کو دوبارہ نکال سکتے ہیں۔ وہاں بھی یہ بات ہوئی آگ اور ستونوں کے ساتھ بندھا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اتنی سملیرٹیز صاف پتہ چل رہا ہے ایک ہی خدا ہے جو کلام نازل کر رہا ہے، اور اس کلام کو پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوبارہ نازل کر کے خدا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی پر مہر لگا دی ہے۔ ان آیات کی مزید تشریح حضرت خلیفہ مسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح اواف کتاب ریویلیشن ریشنلٹی نالج اینڈ ٹروتھ، جس کا حدود ازما الہام عقل علم اور سچائی میں فرماتے ہیں، یہ مختصر صورت حیرت انگیز پیش گوئیوں کا زبردست مجموعہ ہے جن کا اس زمانہ میں کوئی تصور تک نہیں کر سکتا تھا۔ کیا یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ بعض گنہگار خطبہ میں ڈالے جائیں گے؟ خطبہ سے مراد وہ مہین اور باریک ترین ذرات ہیں جو ایک نہایت روشن کمرہ میں سے گزرتی ہوئی روشنی کی شعاع میں تیرتے ہوئے پائے جاتے ہیں۔ مستند عربی لغات میں خطمہ کے دو بنیادی معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک خطمہ ہے جس کا مطلب ہے کسی چیز کو پیسنا یا ریزہ ریزہ کر دینا ہے۔ دوسرا خطمہ جس کے معنی ہے بے حقیقت سے چھوٹے ذرات۔ گویا خطمہ کسی چیز کو اس کے باریک ترین ذرات میں توڑنے کو کہتے ہیں۔ ان دونوں معانی کا جائز طور پر اطلاق ان باریک ترین ذرات پر ہو سکتا ہے جس کی مزید تقسیم نہ ہو۔ آج سے 1400 سال قبل ایٹم کا کوئی تصور موجود نہیں تھا، لیکن صرف خطامہ ہی ایک ایسا لفظ ہے جسے ایٹم کا قریب ترین مترادف قرار دیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب صوتی اعتبار سے بھی یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں۔ انسان بھی اس دعویٰ پر حیران ہے کہ اسے خطامہ میں جھونکا جائے گا کہ ایک اور پہلو سے بھی زیادہ حیرت انگیز دعویٰ سامنے آ جاتا ہے، یعنی چھوٹے سے ذرے میں انسان کو کیسے جھونکا جا سکتا ہے؟ اتنا چھوٹا ذرہ جو مزید تقسیم بھی نہیں ہو سکتا۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم جری اللہ بھائی اگر آپ اگلی سلائیڈ لے آئیں۔ یہ چھوٹی سی صورت حیرت انگیز امور پر مشتمل ہے۔ اول یہ ذکر کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب انسان چھوٹے چھوٹے ذرات میں جھونک دیا جائے گا۔ پھر ان ذرات کی وضاحت کی گئی اور بتایا کہ ان میں کیا ہے۔ ان میں آگ ہے جو چھوٹے چھوٹے سلنڈروں میں بند ہے، جن کی شکل لمبوترے بلند و بالا ستونوں جیسی ہے۔ مغربی مشترک سیل کو بھی خطمہ کا لفظی ترجمہ کرنے میں مشکل پیش آئی۔ اس نے خطمہ کا لفظی ترجمہ کیے بغیر صرف یہ لکھا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد خطمہ میں ڈال دی جائے گی۔ اسی طرح اس نے انگریزی جاننے والوں کی اس ممکنہ بے یقینی کو دور کر دیا جس کا انسان کے چھوٹے چھوٹے ذرات میں ڈالے جانے کے ترجمہ سے پیدا ہونے کا احتمال تھا، یعنی اس نے خطمہ ہی لکھ دیا۔ چنانچہ خطمہ کے درست معنی معلوم نہ ہونے کی وجہ سے قاری کے ذہن میں خطمہ کے معنی کسی بڑے کمرہ میں جلتی ہوئی آگ کے آتے ہیں۔ اس حکمت عملی نے سیل کے غلط ترجمہ سے پیدا ہونے والی شرمندگی سے تو بچا لیا، لیکن وہ اس عظیم الشان پیش گوئی کا حق ادا کرنے میں ناکام رہا۔ جب تک سائنسی لحاظ سے معلوم نہ ہو کہ ایٹمی دھماکہ کس طرح ہوتا ہے اور جوہری کمیت میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، قرآن کریم میں مذکور لمبے ستونوں کے معنی مکمل طور پر سمجھ نہیں آ سکتے۔ پھٹنے سے قبل جوہری کمیت کی کیفیت کو ایٹمی ماہرین اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے کوئی چیز اپنے اندر موجود بے انتہا دباؤ کی وجہ سے پھٹ پڑنے والی ہو۔ تمام لوگ جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ اس کو ہم سے بھی بہت زیادہ اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ اب ہم اس بات کی وضاحت کرتے ہیں کہ آگ براہ راست دلوں پر کس طرح لپکے گی۔ ایٹمی دھماکہ کے وقت گیما ریز اور نیوٹرونز اور ایکس ریز کی بہت بڑی تعداد خارج ہوتی ہے۔ ایکس ریز درجہ حرارت کو فوری طور پر بے انتہا بڑھا دیتی ہیں، نتیجتاً آگ کا ایک بڑا سا گولا بنتا ہے جو انتہائی گرم ہواؤں کے دوش پر تیزی سے بلند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بہت بڑی
کھمبی نما آگ کی چھتری میلوں دور سے نظر آتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بم پھٹتا جو ہے اس سے آگ کا ستون اوپر جاتا ہے. اکثر لوگوں نے اس چیز کو دیکھا ہوگا. بین ہی یہ نقشہ قرآن نے ان آیات میں کھینچ دیا ہے. آگے محترم جریل اللہ بھائی اگر اگلی سلائیڈ آپ لے آئیں. ایکس ریز نیوٹرونز کے تمام افقی سمتوں میں پھیل جاتے ہیں اور اپنی حرارت کی وجہ سے راستہ میں موجود تمام چیزوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہیں. ایکس ریز ان گرم لہروں کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، جن سے شاک ویوز بھی بنتی ہیں، لیکن ان سے بھی کہیں زیادہ تیز اور نفوذ کرنے والی گاما ریز ہیں جو روشنی کی رفتار سے سفر کرتے ہوئے ان گرم لہروں کو مات دے دیتی ہے. یہ بے حد مرتعش ہوتی ہیں اور اسی ارتعاش کی وجہ سے دلوں کی حرکت کو بند کر دیتی ہے. فوری موت ایکس رے سے پیدا ہونے والی حرارت کی بجائے گاما ریز کی شدید توانائی کے نتیجے میں واقع ہوتی ہے. قرآن کریم نے اس مضمون کو اسی طرح بیان کیا ہے. اب دیکھیں میں ایک اضافی بات کرنے لگا ہوں. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمۃ اللہ علیہ ایک مذہبی عالم تھے، ایک مذہبی اسکالر تھے، اور آپ کی دنیاوی تعلیم جو تھی وہ بھی سائنس نہیں تھی. اس ساری گفتگو کو پڑھ کے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی بہت ہی سائنس کا گہرا علم رکھنے والا شخص بات کر رہا ہے، اور پھر ان چیزوں کو قرآن کی آیت سے ڈرائیو کر لینا. امر واقعہ یہ ہے کہ یہ علم لدنی ہے، یہ وہ علم نہیں ہے کہ جو انسان محض اپنے غور و فکر اور سوچ کے ذریعے جہاں تک پہنچ جاتا ہے، سوائے اس کے کہ خدا ان لوگوں کی رہنمائی کر رہا تھا، اس کے بغیر یہ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو یہ جماعت کی سچائی کا ثبوت ہیں یہ چیزیں. بس تو اس دن کا انتظار کر. ایک اور آیت سورہ دخان کی، جس دن آسمان پر ایک کھلا کھلا دھواں ظاہر ہوگا جو سب لوگوں پر چھا جائے گا، یہ دردناک عذاب ہوگا. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس آیت کا ترجمہ کرنے کے بعد حاشیہ میں فرماتے ہیں، الفاظ بتاتے ہیں کہ اس آیت میں ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم کا ذکر ہے، جن کے پھینکنے پر تمام اطراف میں دھواں پھیل جاتا ہے، اور ان بموں کو اس وقت سائنسدان قیامت کا پیش خیمہ بتا رہے ہیں. انہی آیات کی مزید تشریح حضرت خلیفہ رابع کیسے کرتے ہیں؟ وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، مندرجہ ذیل آیات سے اس دھوئیں کی نوعیت پر مزید روشنی ڈالتی ہیں. مندرجہ ذیل آیات اس دھوئیں کی نوعیت پر مزید روشنی ڈالتی ہیں. اس کی سمت چلو جسے تم جٹایا کرتے تھے، ایسے سائے کی طرف چلو جو 3 شاخوں والا ہے، نہ تسکین بخش ہے، نہ آگ کی لپٹوں سے بچاتا ہے. یقیناً وہ ایک قلعہ کی طرح شعلہ پھینکتا ہے جو گویا وہ جوگیا رنگ کے اونٹوں کی طرح ہے. اگلا پیج اگر جری اللہ بھائی لائیں، اسی پھر انہی آیتوں کی حضور مزید تشریح کریں گے. رابع رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہاں ان تعلیقوں سے مراد یہ ہے کہ کسی وقت بنی نوع انسان پر ایسا زمانہ آئے گا جب انہیں ایک اذیت ناک بادل کی شکل میں، یہ محترم جری اللہ بھائی نے ساتھ آپ کو دکھایا ہے، بہت اچھا کہتے ہیں نا، لیس الخبر کالمعائنہ، دیکھی ہوئی چیز سنی ہوئی چیز کے برابر نہیں ہوتی. میں ابھی اشارے کر کے دکھا رہا تھا، دیکھ لیں یہ آگ کا ستون ہے، یہ بلند ہو رہا ہے. کیسے ممکن ہے کہ یہ باتیں 2100 سال پہلے درج ہوں اور 1500 سال پہلے کے قرآن میں درج ہوں؟ اور پھر میں بار بار اس بات کو کر رہا ہوں کہ ان اسرار تک پہنچے کون؟ جماعت احمدیہ کے علماء اور خلفاء. ایک اذیت ناک بادل کی شکل میں ایسی آفت کا سامنا کرنا پڑے گا جو کوئی سایہ تحفظ فراہم نہیں کرے گی. اب خدا نے کہا 3 سائے 3 شاخوں والا سایہ تمہیں کوئی کام نہیں دے گا. سائے تو آرام اور پناہ دیا کرتے ہیں، بادل اور سورج کی جلسا دینے والی تپش کے مابین حائل ہو جاتے ہیں. مندرجہ بالا آیات میں کسی سورج کا ذکر نہیں کیا بلکہ صرف اسی آگ کا ذکر ہے جس کی تپش سے سایہ کوئی تحفظ فراہم نہیں کر سکے گا. اس کے برعکس اس بادل کا سایہ آگ کے عذاب میں مزید اضافے کا باعث ہوگا، اس کے سائے میں کچھ بھی محفوظ نہیں ہوگا. یقیناً یہ اشارہ اس تابکار بادل کی طرف ہے جو ایٹمی دھماکہ کے وقت بنتا ہے. یعنی حضور نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی. حضور نے کہا بادل کی وجہ سے سایہ بنتا ہے جو سورج کے درمیان آتا ہے اور تپش سے انسان کو بچاتا ہے. اور یہاں خدا نے کہا وہ سایہ تو بنے گا لیکن وہ تمہیں مزید تکلیف دے گا. تو حضور نے کہا کہ یہ سایہ کیسا ہے جو تکلیف دیتا ہے؟ حضور نے کہا یہ تابکار بادل جو ہیں ان کے ایٹمی دھماکہ کے وقت بنتا ہے، اور وہ سایہ کسی قسم کی تپش سے نہیں بچاتا. جس واقعے کا یہاں ذکر ہو رہا ہے اس میں جوگیا رنگ کے بڑے بڑے شعلے بلند ہوں گے جنہیں قلعوں اور اونٹوں کے مشابہ قرار دیا گیا ہے. اس مشابہت میں محض اونٹ کے رنگ کی طرف ہی نہیں بلکہ اس کی کوہان کی طرف بھی اشارہ ہے. 7ویں صدی کے لوگ اس ہلاکت خیز بادل یا دھوئیں کی اہمیت کو کما حقہ سمجھنے کے قابل نہیں تھے کیونکہ یہ بات ان کے فہم سے بالا تر تھی. تاہم آج ہمیں ایٹمی دھماکوں کا بخوبی علم ہے اور اس کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے تابکار بادل کو ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. میں پھر وہ بات شروع میں کی تھی، امر واقعہ یہ ہے کہ یہ باتیں انسان تبھی سمجھتا ہے جب وہ وقت کے معمور پر ایمان لے کر آئے، ورنہ وہ لوگ جو ہمارے مخالف ہیں وہ ان باتوں پر ہو سکتا ہے ہمارا ٹھٹھا اڑائیں اور ہمارا مذاق اڑائیں، اور ان کے لیے بھی قرآن کی یہ پیشین گوئیاں اسی طرح پردے میں رہیں گی جیسا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کے لیے تورات اور بائبل کی پیشین گوئیاں کبھی پوری نہ ہو سکی. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اگلی سلائیڈ میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جی یہ دیکھیں پھر قرآن کی آیت سورہ معارج، اس پر
کیا ہمارے خلفاء نے اس کی تشریح کی ہے۔ اس دن شدید حرارت کی وجہ سے آسمان پگھلائے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ اون کی طرح ہو جائیں گے، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے متعلق کوئی سوال نہیں کرے گا۔ بالکل بائبل کی پیشین گوئیوں کو ذہن میں لائیں، یہی باتیں ہو رہی تھی۔ آسمان تانبے کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ ہوا میں اڑیں گے، آسمان، پہاڑ، سورج، چاند، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی ان آیات کی تفسیر کرتے ہوئے حاشیہ پہ فرماتے ہیں یعنی ایسی ایجادیں نکل آئیں گی جیسے ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم، کہ جن کے گرنے سے پہاڑوں جیسی مضبوط چیز بھی روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اٹامک وارفیئر تو اس وقت یہ ممکن ہے کہ السماء کالمہل، دکھائی دے وہ ایسا وقت ہوگا جب کوئی کسی گہرے دوست کو بھی نہیں پوچھے گا۔ ریڈیشن کا عذاب اتنی خوفناک چیز ہے، اب تک جہاں جہاں یہ تجربے ہوئے ہیں وہاں لازماً یہی باتیں دکھائی دی ہیں کہ عورتیں اپنے بچوں کو بھول گئی ہیں، اور ایٹامک وارفیئر یا ریڈیشن سے اتنی خوفناک گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے کہ اگر اس وقت ان کو پوچھا جائے تو وہ اپنے بچوں کو قربان کر کے بھی اس مصیبت سے بچنے کی کوشش کریں۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگلی سلائیڈ محترم پیارے جری اللہ بھائی، ہرگز ایسا نہیں جیسا وہ کہتے ہیں، یہ ایک اور قرآن کی صورت ہے اور اس کا ریفرنس نیچے موجود ہے، المطففین، اس کی آیات موجود ہیں، ان کا ترجمہ ہے پہلے۔ ہرگز ایسا نہیں جیسے وہ کہتے ہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کے دلوں پر اس نے جو وہ کما چکے ہیں زنگ لگا دیا ہے، بلکہ یوں کہو کہ اس دن وہ اپنے رب کے سامنے آنے سے یقیناً روکے جائیں گے، پھر وہ ضرور جہنم میں داخل ہوں گے، پھر ان سے کہا جائے گا یہی تو وہ انجام ہے جس کو تم انکار کیا کرتے تھے، تمہارے خیالات کے خلاف ابرار کی جزا کا حکم یقیناً علیین میں ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کلّا کے معنی ردی اور رجز کے ہیں، خبردار، پس کلّا کو جو اس کا تکرار کیا گیا ہے اس میں شدت عذاب کی طرف اشارہ ہے، چونکہ سورہ مائدہ میں مسیحی اقوام کو دنیاوی ترقیات عطا کرنے کا وعدہ تھا، پھر اس کے ساتھ یہ خبر دی تھی کہ اگر انہوں نے کفر کی طرف رجوع کیا تو میں ان پر وہ عذاب نازل کروں گا جو دنیا میں کسی قوم پر نازل نہیں ہوا۔ اس لیے یہاں کلّا کا تکرار اس عذاب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ پھر کلّا کے اس تکرار پر غور کرنے سے ایک اور بات معلوم ہوتی ہے، یہاں 3 دفعہ کلّا کفر کے ذکر کے بعد آیا ہے اور 1 دفعہ کلّا مومنوں کے ذکر سے پہلے ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 جھٹکے عیسائیت کی تباہی کے لیے لگیں گے اور چوتھا جھٹکا اسلام کے قیام کا موجب ہے۔ کیسی گہری بات کی ہے، انسان جھوم اٹھتا ہے، اشش کر اٹھتا ہے۔ 3 کلّا کا لفظ آئے ہیں اور وہ عیسائیت کا ذکر کر کے، اور 1 کلّا کا لفظ جو ہے وہ مسلمانوں کا ذکر کر کے کیا، اور اس کی آگے تشریح دیکھیں حضور نے کیسی خوبصورت کی۔ میں پھر بار بار عرض کر رہا ہوں کہ انسانی ذہن اپنے فہم سے یہاں نہیں پہنچتا، یہ خدا کا دیا ہوا علم لدنی ہے۔ یہی معلوم ہوتا ہے کہ پہلی جنگ عظیم جو 1918 میں ختم ہوئی پہلا جھٹکا تھا جو عیسائیت کو لگا، دوسری جنگ یہ دوسرا جھٹکا، اس کے بعد ایک تیسری جنگ عظیم ہوگی جو مغرب کی تباہی کے لیے تیسرا اور آخری جھٹکا ہوگا، اس کے بعد چوتھا جھٹکا لگے گا جس کے بعد اسلام اپنے عروج کو پہنچ جائے گا اور مغربی اقوام بالکل ذلیل ہو جائیں گی، کیونکہ چوتھے کلّا کے بعد ہی یہ ذکر آتا ہے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ محترم جری اللہ بھائی اگر آپ اگلی سلائیڈ لائیں، یہ قرآن کی ایک اور آیت سورہ کہف، مشہور و معروف آیت، یہ وہ صورت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم دجال کے فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس کی پہلی اور آخری 10 آیات جو ہیں ان کی تلاوت کرتے رہنا۔ اور بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی وسیع پناہ گاہ میں 300 سال تک رہے تھے اور اس عرصہ پر 9 سال انہوں نے اور بڑھائے تھے۔ یہ قرآن کی جو آیت ہے اس کا ترجمہ ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں چونکہ سوال ہو سکتا تھا کہ اگر جنگ اور جہاد نہ ہوگا تو اہل دین کی کمزور حالت کس طرح بدلے گی، اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے سامان خود پیدا کریں گے اور یورپین اقوام کو جنگ کا عذاب گھیر لے گا اور گویا جنگ ان کے گھروں کے گرد خیمہ لگا لے گی، جس قدر وہ امن کے لیے کوششیں کریں گے اور امن امن کہہ کر چلائیں گے اسی قدر پگھلتا ہوا لوہا اور تانبا ان کے منہ میں ڈالا جائے گا۔ یعنی امن کی پکار تو ہوگی لیکن نتیجہ توپوں کے گولے اور بم میں نکلے گا۔ کون سا شخص آج نہیں جانتا کہ پیس ہی صرف سے آتا ہے، اور ہو کیا رہا ہے، دنیا ہر آنے والے دن میں مزید تباہی کا شکار ہو رہی ہے اور ان کے ملک رہائش کے قابل نہ رہیں گے بلکہ برا ٹھکانہ بن جائیں گے۔ آگے حضور لکھتے ہیں کہ اس اتفاق کے معنی تعاون اور رفاقت کے بھی ہوتے ہیں۔ ان معنوں کی روح سے معنی یہ ہوں گے کہ قومیں امن کی خاطر دوسری قوموں سے دوستیاں کریں گی، لیکن ان دوستیوں کا نتیجہ جنگ نکلے گا نہ کہ صلح، اور اس دن بھی ان کے بہترین نتائج نمودار ہوں گے جس دن ہم ان پہاڑوں کو اپنی جگہ سے چلا دیں گے اور تو سب اہل زمین کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں جنگ کے نکلتا ہوا دیکھے گا۔ ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور ان میں سے کسی کو بھی باقی نہ چھوڑیں گے۔ یہ سورہ کہف کی ہی آیت ہے اور آیت کا نمبر بھی آگے درج ہے۔ یہاں خدا نے بڑا واضح کہا ہے کہ تمام اہل زمین اور قومیں جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کے جنگ کے لیے باہر نکلیں گی۔ آگے محترم جری اللہ بھائی اگلی سلائیڈ اگر آپ لے آئیں۔ جبل کے معنی بڑے آدمی کے بھی ہوتے ہیں اور
نصیر کے معنی چلانے کے بھی ہیں۔ اس جگہ جبال سے مراد بڑے لوگ ہی ہیں، کیونکہ اس جگہ آدمیوں کا ذکر ہے، پہاڑوں دریاؤں کا کوئی ذکر نہیں، اور بتایا گیا ہے کہ سب پیش گوئیاں اس دن پوری ہوں گی جب بڑے بڑے لوگ جنگوں کے لیے نکل کھڑے ہوں گے، اور تو ساری زمین کو، یعنی سب اہل زمین کو دیکھے گا کہ جنگ کے لیے ایک دوسرے کے مقابل پر کھڑے ہو جائیں گے، اور ایسی جنگ ہوگی کہ گویا ان میں سے ایک بھی نہ بچے گا۔ گویا اس واقعہ کی طرف انجیل میں بھی اشارہ ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آخری زمانہ میں قوم پر قوم اور بادشاہت پر چڑھائی کرے گی۔ یہ وہی والا جو ہم نے پیچھے دیکھا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ہو سکتا ہے کہ الارض سے ادنا طبقہ کے لوگ مراد ہوں، اور الجبال سے مراد بڑے لوگ، یعنی اس دن ایک طرف سے جبال یعنی بڑے لوگ، اور یا دوسرے لفظوں میں ڈکٹیٹرز نکلیں گے، اور دوسری طرف سے ارض یعنی ڈیموکریسیز کے حامی اور حکومت عوام کے نمائندے نکلیں گے، اور اس میں خوب جنگ ہوگی۔ یہ تفسیر کبیر کا حوالہ ہے، اور آپ یقین کریں کرنٹ صورتحال بنی ہی یہی ہوئی ہے۔ ہر صاحب علم شخص جانتا ہے، میں نے پڑھا ہے، آرٹیکل پڑھے ہیں، ایک طرف ڈکٹیٹرشپ ہے، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے حامی ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اس نظام کے حامی ہیں۔ اور بین ہی وہ نقشہ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ان آیات سے ہمارے سامنے رکھ دیا۔ تو یہاں تک جو قرآن کی پیشین گوئیاں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا تھا، پیش کرنا چاہتا تھا، وہ میں نے رکھ دی۔ اب آپ نے دیکھا کہ کیسے کتنی مشابہت ہے پیشین گوئیوں میں، اور کیسے ایک ہی مضمون کو چلایا چلا جا رہا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک عالم الغیب ہستی موجود ہے جو ان حالات کا نقشہ کھینچ رہی تھی۔ 1500 سال پہلے، 2100 سال پہلے، 3000 سال پہلے کی باتیں ہیں جو خاکسار نے آپ کی خدمت میں ابھی پیش کی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج کی گفتگو کو میں یہاں ختم کروں گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں اس ضمن میں ایک اور پروگرام لے کر آئیں گے۔ ابھی اس کا بہت سا حصہ باقی ہے، اور اس میں میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئیاں جو آپ نے کی آج کے زمانے میں، جس دور میں ہم رہ رہے ہیں، اس دور کا نقشہ کھینچا۔ جب آپ ان کو دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان 1500 سال پہلے ایسا واضح نقشہ کھینچ سکے۔ اور پھر اپنی گفتگو کے آخر میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت احمدیہ کے خلفاء نے جو پیشین گوئیاں کی، خدا سے علم پا کر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئیوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے جو تشریحیں کی ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اور پھر ہمارا یہ جو ٹاپک ہے، یہ جو سبجیکٹ ہے جو میں آپ دوستوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ مکمل ہوگا۔ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرنے سے پہلے پھر عرض کر دوں کہ خدا ان الموجود کی آواز خود لگاتا ہے۔ اگر انسان سچے دل سے خدا کا خوف رکھتے ہوئے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے تو وہ انسان کو ہونا چاہیے سے ہے کے مقام تک لے جاتا ہے۔ یہ باتیں ممکن نہیں ہیں کہ انسان کر سکے، یہ انسان کے بس سے باہر کی باتیں تھیں۔ تو میں ابھی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو لوگ ہمارے اس پروگرام کو سن رہے ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ ان چیزوں پر غور کریں گے۔ ابھی ہمارا یہ ٹاپک ختم نہیں ہوا، انشاءاللہ جب یہ کنکلوڈ ہوگا تو بہت ساری باتیں مزید بھی میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔